محمد 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 نبينا محمد نبينا وأمه آمنة محمد نبينا وأمه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. کافروں کے پروپیگنڈا کے مختلف انداز، مذاق، تحقیر، اعتراض. جب قریش نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دین سے، تبلیغ دین سے، اللہ کا پیغام پھیلانے سے کوئی کوشش کارگر نہیں ہو رہی، تو ایک بار پھر انہوں نے غور و خوض کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنے کے لیے، اس کا کلا کما کرنے کے لیے، اس کو دبانے کے لیے مختلف طریقے اختیار کیے، جن کا خلاصہ یہ ہے. پہلی بات، ہنسی، ٹھٹھا، تحقیر، استہزاء اور تکذیب وغیرہ. اس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو بددل کر کے ان کے حوصلے توڑ دیے جائیں. اس لیے مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناروا اور نامناسب الفاظ سے، تہمتوں سے، القاب سے نوازنا شروع کیا اور اس کا نشانہ بنایا. اور چنانچہ کبھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پاگل نعوذ باللہ کہتے، جیسے کہ ارشاد ہے وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ. اور انہوں نے کہا اے وہ شخص جس پر یہ نصیحت نازل کی گئی ہے، بے شک تو دیوانہ یا پاگل ہے یا مجنون ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ الفاظ کہنا، قرآن کریم نے ان کو رپورٹ کیا، بہت بڑی جرأت ہے. لیکن کفار کو اس بات کا کوئی احساس نہیں تھا. وہ اپنی سرداری بچانے کے لیے اور اپنے نظام کو بچانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے تھے. تو آج بھی اسی سے ملتے جلتے القابات سے اہل دین کو نوازا جاتا ہے اور نشانہ بنایا جاتا ہے. بنیاد پرست کہا جاتا ہے، روشن خیالی کے دشمن کہا جاتا ہے، میرا جسم میری مرضی کے دشمن کہا جاتا ہے، عورتوں کے حقوق کا دشمن کہا جاتا ہے. یعنی ایسا سارا پروپیگنڈا، حالانکہ اسلام جو ہے یہ سب سے زیادہ عورتوں کے حقوق کی حفاظت کرنے والا ہے. اور دوسری بات اس میں جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی دانش مند، صاحب علم شخصیت کو نعوذ باللہ پاگل کہا، اور اس کا جو عملی اللہ تعالیٰ نے نتیجہ سامنے کیا وہ یہ ہے کہ جس شخص پر اتنا بڑا اتہام لگایا گیا، اتنا بڑا الزام لگایا گیا، آج اس کا پیغام، اس شخص کا پیغام 1.5 ارب سے زیادہ لوگوں کو اسلام کے دائرے میں داخل کر چکا، اور مسلمان 1.5 ارب سے زیادہ ہیں. تو لوگ اگرچہ رکاوٹیں ڈالتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کی مدد کرتا ہے، اور ان کے پیغام کو اللہ تعالیٰ نے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو غالب کیا، اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے رسولوں کی، نبیوں کی مدد کرتے ہوئے ان کے پیغام کو غالب کرتے ہیں. اور دوسری بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادوگر اور جھوٹے نعوذ باللہ ہونے کا الزام بھی لگایا گیا. وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب، کہ کافروں نے کہا یہ ایک سخت جھوٹا جادوگر ہے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر قرار دیا کہ نعوذ باللہ آپ جادو کیا کرتے تھے، اور ساتھ یہ بھی قرار دیا کہ جھوٹا بھی. حالانکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود ہی یہ کہتے تھے کہ مشرکین میں سے ایک گروہ یہ کہنے والا تھا کہ صادق اور امین ہے. لیکن یہ کب تک؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت تک سب تسلیم کرتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نبوت نہیں آئی تھی. لیکن جب نبوت آ گئی تو پھر اس کے بعد ان میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہو گئے جنہوں نے یہ کذاب کی تہمت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لگائی. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے اور پیچھے غضب بھری نگاہوں سے، نفرت بھری نگاہوں سے، منتقمانہ نگاہوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے، غصہ کرتے. قرآن کریم میں آتا ہے وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یقیناً قریب ہے کہ تجھے اپنی نگاہوں سے، اپنی نظروں سے غصہ ان کے اندر جو ہے اس کے سبب پھسلا دیں یا نظر لگا دیں. تو جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ نظروں ہی نظروں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنے غصے کا اظہار کرنا، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ان کا بغض ہے وہ ان کی نظروں سے ہی باہر آ جائے گا.
تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی عداوت اور دشمنی کا اظہار ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کے ساتھ کسی جگہ پر تشریف فرما ہوتے اور ارد گرد کمزور مظلوم صحابہ ہوتے تو مشرکین یہ دیکھ کر استہزاء کرتے اور مذاق اڑاتے، اہؤلاء من اللہ علیہم من بیننا، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان احسان فرمایا، یعنی یہ جو کمزور مظلوم اور ضعیف لوگ ہیں تو ان کے بارے میں جو ہے اس طرح کے الفاظ ادا کرتے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں اس کا جواب جو ہے اللہ رب العالمین نے بہت سارے مقامات پر دیا ہے، اور ایک اور کیفیت جو اللہ رب العالمین نے مشرکین کی ذکر کی ہے وہ یہ ہے کہ ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، کہ جو مجرم تھے وہ ایمان لانے والوں کا مذاق اڑاتے تھے، وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، جب ان کے پاس سے گزرتے تو انہیں آنکھیں مارتے تھے، اور جب اپنے گھروں کی طرف پلٹتے تو لطف اندوز ہوتے ہوئے پلٹتے کہ بڑا کارنامہ کر کے آئے ہیں، اور ایمان والوں کے ساتھ اس طرح استہزاء اور مذاق کیا، اور جب انہیں دیکھتے تو کہتے کہ یہی گمراہ ہیں، حالانکہ وہ ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجے گئے۔ تو یہ مجموعی طور پر استہزاء کا، مذاق کا، تضحیک کا ایک رویہ جو ہے مشرکین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے خلاف اٹھا رکھا تھا۔ محاذ رائی کی ایک دوسری بڑی صورت یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرنا اور اعتراضات کرنا، اور تاکہ لوگ جو ہیں وہ انہی اعتراضات میں الجھ جائیں اور پیغام پر جو ہے پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر غور و فکر نہ کریں، جیسے ان دنوں قرآن اور خصوصاً احادیث پر بھی اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ تو ایک ان کا اعتراض یہ تھا وقالوا اساطیر الاولین، کہ یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جو اس نے نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوا لی ہیں، اور وہ پہلے اور پچھلے پہر اس پر پڑھی جاتی۔ حدیث کے بارے میں یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ جی خود ہی جو ہے لکھ لی گئیں اور بات جو ہے ایک جگہ سے پہنچتی اور دوسری جگہ تک تو کتنا فرق آ جاتا ہے، اور حالانکہ ان تمام اعتراضات کے جواب جو ہے الحمدللہ محدثین نے دیے ہیں۔ اور دوسرا ایک بات کہتے تھے کہ وقال الذین کفروا، کہ یہ جو ہے ان ھذا الا افک افتراہ، کہ مگر یہ ایک جھوٹ ہے جو اس نے گھڑ لیا ہے اور کچھ لوگ اس کے مددگار ہیں، یعنی ان کے کہنے کے مطابق ایک ٹیم بیٹھی ہوئی ہے جو اس جھوٹ کو نعوذ باللہ لکھتی ہے۔ اور یہ بھی مشرکین کہتے تھے کہ انما یعلمہ بشر، کہ یہ قرآن تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ایک انسان سکھاتا ہے۔ گویا اس بات پر اعتراض کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جو قرآن نازل ہوا ہے یہ اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، اور اس نے کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر لکھ لیا ہے یا سیکھ لیا ہے۔ اور یہ بھی اعتراض کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے، کھاتا پیتا ہے اور بازاروں میں چلتا ہے۔ تو قرآن کریم نے بہت سے مقامات پر یہ اعتراضات ذکر بھی کیے اور پھر ان مشرکین کا رد بھی کیا، کہیں اعتراض نقل کر کے، کہیں اعتراض نقل کیے بغیر۔ تو آج بھی اہل دین کو اور جو دین پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں ان کو اعتراضات اور تنقید اور شبہات، شکوک، پروپیگنڈے کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس تمام معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کو، آپ کی سیرت کو پیش نظر رکھیں۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔